اس تقریب کے آخری خطیب محمد افضل جمالی الصف الثامن، ان کا موضوع ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات اور ان کی حقیقت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ بعض لوگوں کی شروع دن سے یہ کوشش رہی کہ دین اسلام کو کس طرح مٹا دیا جائے۔ کھلے میدان میں اتر کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہیں تھا، لہذا محبت اہل بیت کے لبادے میں انہوں نے اپنے ناپاک عزائم کو تکمیل دینے کی کوشش کی۔ ان کے سازشی ذہن کا اولین نشانہ اصحاب رسول ٹھہرے، جو کہ دین کے راوی ہیں۔ سازش یہ تھی کہ ان کی شخصیات کو کس طرح مجروح بنا دیا جائے اور ان کا دامن کس طرح ظلم و جبر سے داغدار کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کا دین اسلام سے اعتماد اڑ جائے۔ ان مظلوم ترین صحابہ میں سے ایک صحابی بن صحابی، خال المومنین، کاتب وامین وحی، خلیفۃ المسلمین، محبوبنا ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ والذین اتبعوہم بإحسان کے مصداق ہیں۔ آپ اول جیش من امتی یغزون البحر اوجب والی حدیث کا اولین ترین مصداق ہیں، اور آپ بأیدی سفر کرام برر کی سچی تصویر ہیں۔ لیکن آج کئی لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ کیوں نامزد کیا تھا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے اندر ایسی صلاحیتیں دیکھی، جنگی و سیاسی، ان کی بنا پر خلیفہ نامزد کیا تھا۔ اور یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ نواس رسول، نوجوانان جنت کے سردار اور گلستان رسالت کے پھول سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو سیدنا معاویہ نے زہر دیا تھا، حالانکہ یہ بات بے حقیقت بے ثبوت ہے۔ اس طرح کی کچھ روایات الاستیاب فی معرفت الاصحاب، البدایہ والنہایہ میں موجود ہیں، لیکن تمام تر روایتیں موضوع ضعیف، جھوٹ کا پلندہ ہیں، بلکہ ان روایتوں کی بنیاد تو محمد بن عمر واقدی جیسے کذاب راویوں پر ہے۔ یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کو گالیاں دیتے بھی تھے، دلواتے بھی تھے۔ صحیح مسلم کی روایت پیش کی جاتی ہے 6220، سیدنا معاویہ سیدنا سعد کو حکم دیا، ما منعک ان تسب ابا تراب، آپ کو کون سی چیز روکتی ہے کہ آپ سیدنا سعد پر رد کریں؟ حالانکہ سب کا معنی کیا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے اختلاف کرتے اس پر رد کرے اور اپنے دلائل پیش کرے، اس پر تنقید کرے، اسے بھی سب کہا جاتا ہے۔ دوسری بات، یہی سب کے الفاظ صحیح بخاری حدیث نمبر 4033 میں جب سیدنا علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا تھا، وہاں الفاظ ہیں فاستبقى علی و عباس۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کسی رافضی سے، کسی نیم رافضی سے، نعوذ باللہ، یہاں ترجمہ کرے گا کہ علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دی؟ تیسری بات، سیدنا معاویہ سیدنا سعد کو کہنا چاہتے تھے کہ قصاص عثمان کے حوالے میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ٹھیک نہیں ہے، آپ اس پر رد کریں۔ یاد رہے کہ قصاص عثمان صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف نہیں تھا، امی عائشہ کا بھی موقف یہ تھا، اور طلحہ اور زبیر کا بھی یہی موقف تھا۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 437 اور 47 پیش کی جاتی ہے، وَإِلَى عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فِئَةُ الْبَاغِيَةُ۔ عمار کی کیا بات ہے، عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، عمار اس کو جنت کی طرح بلائیں گے، وہ لوگ اس کو جہنم کی طرح بلائیں گے۔ حالانکہ یہاں بغاوت سے مراد حقیقی بغاوت نہیں، جس طرح ظلم دون ظلم ہوتا ہے اور کفر دون کفر ہوتا ہے، اسی طرح بغاوت حقیقی معنی میں نہیں۔ اگر حقیقی بھاگی ہوتے، اگر حقیقتاً جہنم کی طرف بلاتے، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار نہ ہوتے، محمد رسول اللہ اپنی زبان اطہر سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے لیے اسلام کی گواہی نہ دیتے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟
صحیح بخاری حدیث نمبر 2704 ان ابن ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. قرآن نے تو دونوں گروہوں کو بغاوت کے باوجود بھی مومن کہا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ. پھر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2604 پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعا دی تھی، لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ نہ بھرے. حالانکہ عرب کلام کے اندر اس طرح کے الفاظ غیر ارادی طور پر بولے جاتے تھے، جس طرح ثقیلت امو کا، آپ کی ماں آپ کو گم پائے، قریبت یمینوں کا، آپ کے ہاتھ کھا آلود ہوں، لا کبیرت سنوں کی، آپ کی عمر بڑی نہ ہو. ان سے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، بلکہ معاویہ تو وہ شخصیت ہیں جس کے حصے میں محمد رسول اللہ کی کئی دعائیں آئی تھی. مسند احمد کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدیہ واہدی بہ ولا تعذبہ. صحیح ابن حبان کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب. یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر معاویہ رضی اللہ عنہ خوش ہوئے تھے اور خلاف شریعت کام ہوتے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر. روایت پیش کی جاتی ہے سنن ابی داؤد 4131 کہ مقدام بن مادی کرب عمر بن اسود ایک اسدی شخص معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مقدام سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے آج حسن بن علی کا انتقال ہو گیا. تو مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس اسدی شخص نے کہا کہ جمرۃ النطفہ اللہ عز و جل ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. اس کے بعد مقدام نے کہا معاویہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محمد رسول اللہ نے سونا پہننے سے، ریشمی لباس پہننے سے، درندوں کی کھال پہننے سے، سوار ہونے سے منع نہیں فرمایا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں منع فرمایا. فرمایا اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں تیرے گھر میں موجود ہیں. یہ روایت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید کے لیے پیش کی جاتی ہے. حالانکہ اس روایت کی سند میں بقیہ بن ولید مدلس ہیں جو ان سے بیان کرتے ہیں. علماء محدثین کی گواہیاں موجود ہیں. آخر میں ربیع بن نافع کا وہ قول پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں معاویہ ستر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا کشف الرجل الستر اشترى على ما وراءه. معاویہ تو اصحاب محمد کے لیے پردہ ہیں. جو شخص پردے کو ہٹانا چاہتا ہے پردے کے پیچھے والی چیزوں پر جسارت کرنے لگتا ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض گویا کہ اصحاب محمد پر اعتراض ہے. اللہ رب العالمین سے سوال ہمیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.